کی دوسری علامت کیا ہے؟ وہ عمل کیا کرتا ہے؟ فرمایا عمل وہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد اسے کام آئے۔ اب بتلائیے کہ عقل مند کی جو علامت بتلائی جا رہی ہے، ان دو علامات کو اگر سامنے رکھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ دنیا کے اندر عقل مند کتنے ہیں اور بیوقوف کتنے ہیں۔ قرون اولیٰ کے وہ لوگ جن کی آج ہم مثال دیتے ہیں اور رہتی دنیا تک ان کی مثال دیتی جاتی رہے گی، تو وہ ان کے مد نظر مطمع نظر ان کی دنیا نہیں تھی، آخرت ان کے مد نظر تھی۔ اس لیے جب ان کو دنیا ملی، ان کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو دنیا ملی، دنیا کی پرواہ نہیں تھی، ان کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں تھی، حاجت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ انسان نہیں تھے، ان کو کپڑے نہیں چاہیے تھے، ان کو مکان نہیں چاہیے تھا، ان کو باقی چیزیں نہیں چاہیے تھی، نہیں، ان کی نظر اس سے بہت آگے تھی کہ یہ تو چند دن کی بات ہے، اس سے آگے بہت کچھ ہے، یہ تو چند دن کا معاملہ ہے، اس سے آگے بہت کچھ ہے۔ وہ صحابی رسول کہ جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ آپ کے مصر کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ، مسکین لوگ، جن کے حالات انتہائی خراب ہوں، ان کی فہرست بنا کر مدینہ طیبہ میں بھیج دی جائے تاکہ ان کے وظیفے مدینہ طیبہ سے جاری کروا دیے جائیں۔ اب جو فہرست آتی ہے، مصر سے فہرست آئی اور اس فہرست میں پہلا نام ایک لکھا ہوا ہے سعید بن عامر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو انہوں نے سپیڈ سے پڑھ لیا، غور نہیں کیا، تو 100-200 بندوں کے نام تھے، تو پھر جب غور کرنے لگے تو پھر دیکھا کہ پہلا نام ہے سعید بن عامر۔ انہوں نے پوچھا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ یہ سعید بن عامر یہ مصر کا گورنر ہے، یہ مصر کا گورنر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو مالک تھا مصر کا، جو مصر کا گورنر تھا، جس کے ہاتھ میں سارا مال و متاع تھا، جس کے ہاتھ میں سارے کا سارا مال غنیمت تھا، جس کے ہاتھ میں سارے کا سارا بیت المال تھا، سیاہ اور سفید کا مالک تھا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ پہلے نمبر پر جس کا نام لکھا گیا ہے، یہ پہلے نمبر پر کیوں لکھا گیا؟ اس لیے نہیں کہ یہ گورنر ہے، اس لیے لکھا گیا کہ ان 200 افراد کی فہرست میں سب سے اگر کوئی غریب ترین ہے تو وہ سعید بن عامر ہے۔ ان 200 جو سب سے غریب لوگوں کی فہرست آئی ہے، ان میں بھی سب سے پہلے نمبر پر سعید بن عامر ہے۔ کام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سعید بن عامر اتنا غریب آدمی، تو اپنے بیت المال والے کو بلایا، بلا کر کہا کہ اتنی اشرفیاں دو، تھیلی میں ڈالی اور روانہ کر دیا بندہ کہ جاؤ سعید بن عامر کو دے۔ سعید بن عامر اپنے گھر کے اندر تھے، دروازہ کھٹکھٹایا رات کو بندے نے آ کر، انہوں نے کہا جی یہ تھیلی آئی ہے اور یہ حضرت عمر نے بھیجی ہے۔ گھر کے اندر گئے، تھیلی کھولی، اندر سے درہم و دینار نکلے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی پریشان ہو گئی، پتہ نہیں کیا ماجرا ہو گیا، بھاگتی ہوئی آئی کہ کیا ہے، کہیں سے مسلمانوں کی کوئی شکست کی خبر آ گئی؟ کہا نہیں، اس سے بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ کہا کہ امیر المومنین کی کہیں رحلت کی خبر تو نہیں آ گئی کہ امیر المومنین دنیا سے چلے گئے؟ کہا اس سے بڑی خبر آئی ہے، اس سے بھی ہولناک خبر اور خوفناک خبر آئی ہے۔ کہا بتلائیے سرتاج پھر کیا خبر ہے؟ کہا یہ دنیا آئی ہے میرے دین کو برباد کرنے کے لیے۔ یہ سعید بن عامر وہ ہیں جو ہفتے میں ایک جوڑا کپڑوں کا بدلہ کرتے تھے۔ یہ سعید بن عامر وہ ہیں جو خود آٹا گوندھ کر روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ یہ سعید بن عامر وہ ہیں جو ہفتے میں ایک دن جن پر غشی طاری ہوتی تھی اور بے ہوشی میں چلے جاتے تھے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ یہ سعید بن عامر ہیں جو کہتے ہیں دنیا آئی ہے میری آخرت کو برباد کرنے کے لیے۔ تو بیوی بھی کیا اس معاشرے کی بیوی تھی نا، وہ سعید بن عامر کی اس میں معیت میں رہنے والی، ان کی سرپرستی میں رہنے والی، ان کی تربیت میں رہنے والی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے کتنے دن ہو گئے، فقر و فاقے ہیں، حالات خراب ہیں، یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے، چلے اب امیر المومنین نے پیسے بھیجے ہیں تو چلیں حالات بہتر ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ سردار اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اگر تم اجازت دے دو اور میرا ساتھ دو تو ہم ان کو ابھی ابھی لے جا کر تقسیم کر دیں۔ کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دونوں خاوند بیوی نکلے اور گھر تلاش کر کر کے صبح سحری کے وقت تک وہ سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ دنیا نہیں تھی، دنیا ان کے پاس آئی دنیا، لیکن انہوں نے دنیا کو کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا، ٹھکرا دیا انہوں نے دنیا۔
اور اپنی آخرت کو قیمتی بنایا. اب وہ ایک رات، اگر آپ تھوڑا سا سوچئے اور ٹھہر جائیے کہ وہ ایک رات سعید بن عامر کی، کہ جس رات میں ان کی ضرورتیں بھی تھی، جن رات میں ان کے پاس امیر المومنین کی طرف سے تحفہ آیا ہوا تھا پیسوں کا، اس رات میں وہ اپنے سارے معاملات پورے کر سکتے تھے، لیکن کیا کر لیتے، کیا کچھ کر لیتے. لیکن انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ رہتی دنیا تک منبر رسول پر لوگ ان کی مثالیں دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام دیا ہوگا.